الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فإذا کبر فکبروا وإذا رفع فارفعوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَامَ فَقُومُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَالْإِمَامُ جُنَّةٌ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ الْقَوْمِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرات علماء کرام و ائمہ اعظام، انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ ہم سب اپنے اوقات کو فارغ کر کے رب کی رضا کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس مل بیٹھنے میں ہمارے اور آپ کے برکت عطا فرمائے اور اسے باہمی محبت اور نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ بہت سارے حضرات نے انتہائی قیمتی باتیں جو اس وقت ان کے ذہن میں ہو سکتی تھی انہوں نے پیش فرمائی، اور یقیناً وہ تمام تر باتیں ہماری اپنی ضرورت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اس حلقہ نمبر 1 کے ذمہ دار اور سرخیل حضرات، ان کی فہرست میرے ہاتھوں میں ہے، جن لوگوں نے آج کی یہ بزم اور آج کا یہ نظام متعین کیا ہے۔ رب کریم انہیں بہترین بدلہ اور ثمرہ عطا فرمائے۔ محترم مولانا محمد عاقل صاحب امام و خطیب مین پورہ، اور اسی طرح مولانا محمد مہربان صاحب امام مسجد کوٹڑا، قاری محمد شہردین صاحب امام مسجد گھاٹم پور، اسی طرح قاری محمد تصور صاحب امام مسجد چڈولی، قاری محمد حسین امام مسجد بڑھی مزرہ، قاری محمد بلال امام مسجد مین پورہ، اسی طرح حافظ محمد جمشید صاحب نواز پور، اور انتہائی قابل علم جناب مفتی محمد تصور صاحب جو اس آج کے نظم کی نظامت سنبھالے ہوئے ہیں۔ امام بہت اہم اور مرتبے کی چیز کا نام ہے۔ یہ وہ منصب ہے جس پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تا عمر فائز رہے اور اخیر تک اسے نبھاتے رہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں چلے گئے تو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ اس منصب پر آج کون کھڑا ہوگا۔ چنانچہ محبوب علیہ السلام ایک دو مرتبہ غائب بھی ہوئے۔ مثلا ایک قبیلے میں صلح کے لیے گئے تو اس وقت میں آپ نہیں تھے، تو فکر یہ ہوئی کہ کون نماز پڑھائے گا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا گیا، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے تھے میں اس لائق نہیں۔ محبوب علیہ السلام کا جب آخر زمانہ آیا اور بیمار ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا گیا آپ امامت کرائیے۔ چنانچہ ان کی بیٹی اور آپ کی اہلیہ امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ نے منع کیا، یا رسول اللہ ابو بکر اس لائق نہیں ہے، میری رائے کے مطابق عمر فاروق زیادہ افضل ہے۔ بلکہ حضرت حفصہ سے کہا کہ تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بیان کرنا کہ عمر اس سلسلے کے لیے اہم نہیں بلکہ عمر افضل ہے، ابو بکر نہیں۔ چنانچہ خود ابو بکر نے اس بات کو پیش کیا، ماں کان لابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے یا رسول اللہ کہ آپ کے روبرو نماز پڑھائے۔ یہ تو ان کی عاجزی تھی اور سادگی تھی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ظاہر ہے اس کا احساس تھا، پورا احساس تھا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ منصب امامت کتنا عظیم اور کتنا بڑا منصب ہے۔ پھر وقت کے حکام اور بادشاہ جو ہوتے تھے وہ اپنے مساجد کے امام ہوتے تھے۔ پھر اس سے زیادہ رسول اکرم علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر ہوں، عثمان ہوں، عمر فاروق ہوں، حضرت علی کی ذات ہو، یہ سب کے سب لوگ اپنے وقت کے امام رہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ منصب امامت کوئی ویسا عام فہم کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ بہت کامیاب اور بہت قیمتی منصب ہے۔ لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو جس منصب پر ہوتا ہے اس منصب کا مقام اور اس کا احترام اور اس کی عزت وہ بھی صاحب مقام سے وابستہ ہوتی ہے، یعنی جو اس کا اہل ہوتا ہے اسی کو اس کے بارے میں خیال کرنا ہوتا ہے اور اس کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اگر وہ سنبھالے گا
تو سنبھلے گی، اور اگر وہ خود اس کا مقام گرا دے گا تو ظاہر ہے یہ چیز گر جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے ماحول میں اور اس گئے گزرے دور میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ علماء کی قدر نہیں، احترام نہیں، اس کے باوجود بھی علماء کا احترام ہے۔ یاد رکھیے جتنا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، عزت کے لحاظ سے، اہمیت کے لحاظ سے، قدر کے لحاظ سے، سلام اور علیک سلیک کے لحاظ سے، اتنا مقام اوروں کو پانے کے لیے بہت ساری رقمیں خرچ کرنی پڑتی ہیں، بڑے بڑے ہورڈنگ لگانے ہوتے ہیں، جی بڑے بڑا اشتہار لگانا ہوتا ہے، اور بڑا بڑا خرچ کرنا ہوتا ہے، اور سینکڑوں لوگوں کو خوشامد کرنی ہوتی ہے، تب کہیں جا کر انہیں اتنا مقام ملتا ہے۔ ایک امام کا اتنا مقام ہے کہ بستی کے لوگ احترام سے اس کو مانتے ہیں، اس کی باتیں سمجھتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ کسی کو بلا کے سمجھائے بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور یہ اچھا ہے، آپ اسے کر لیجئے، تو آج بھی لوگ اس کی بات کو پانی دیتے ہیں اور بات مانتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ منصب امامت آج کے اس ماحول میں بھی بہت کامیاب اور بہت قیمتی منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منصب کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن امام وہ صرف نماز کا امام نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کا مطلب صرف نمازوں کا امام نہیں۔ امام کا مطلب آپ ان کی شادی کے امام، آپ ان کے بیاہ کے امام، آپ ان کے نکاح کے امام، آپ ان کے ولی کے امام، آپ ان کے عقیقے کے امام، آپ ان کی پیدائش اور وفات کے امام۔ غرض ہے کہ پورا معاشرہ آپ کی ذات سے جڑا ہوا ہے اور آپ ہر ایک کے امام ہیں اور ہر معاملے میں آپ امام ہیں۔ نتیجہ ہمیں چاہیے کہ مسجد کے ماحول سے ذرا باہر سوچیں اور اپنے ماحول کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے اس فریضے کو کس قدر نبھا رہے ہیں۔ ایک امام کی ذمہ داری ہے کہ اگر محلے میں میرے زیر نگر منکرات پھیل رہے ہیں، ہم ان منکرات پر نکیر کریں۔ مثلا کئی مرتبہ محلے میں شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، عقیقہ ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، بھات ہوتا ہے، برات ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو قابل غور ہے، محلے نظر ہیں، لیکن اگر امام ان سے اٹوٹ کر کے بیٹھ جائے، کٹ کے بیٹھ جائے، مثلا یہ کہے کہ میں اس طرح کے بارات میں شریک ہونے والا نہیں ہوں، اور اس طرح کے ولیمہ شلیموں میں شریک ہونے والا نہیں ہوں، اور اس طرح کے عقیقے اور برات میں شریک ہونے والا نہیں ہوں، یاد رکھو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں۔ لوگ آپ کو کاٹ کر ایک سائڈ کر دیں گے، اور کل اگر آپ ان کی اصلاح کرنا چاہیں گے اور کل اگر ان کے اوپر آپ نکیر کرنا چاہیں گے تو چونکہ وہ آپ پہلے جدا ہو گئے، آپ کس چیز کے اوپر نکیر کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے ہم ایک دم سے بھرت کا اظہار نہ کریں، بلکہ معاملے کو سمجھیں ذرا، معاملہ کس پیمانے پر ہے۔ مثلا کوئی آپ کی دعوت کرنے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے حضرت مولانا کل آپ کی دعوت ہے، کہ بھئی کس سلسلے کی دعوت ہے؟ کہ جی ولیمہ کر رہے ہیں۔ بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ، ولیمہ تو بہت اچھی بات ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ تو کرنا چاہیے چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا یہ بتائیے آپ نے کیا ڈھنگ اختیار کیا ہے ولیمے کا، کیا طرز اختیار ہے، کن لوگوں کو دعوت آپ نے دی ہے؟ وہ کہے گا جی جگہ کی قلت کی بنیاد پر بس وہ کھڑا کھانا کر لیا گیا ہے اور اس میں رسگلوں کا انتظام کر لیا گیا ہے، تو ہم نے اس طرح سے ترتیب دیا ہوا ہے، اور بس کچھ لوگ ہمارے جاننے والے اور ضرورت تھی اس کی وجہ سے ہم نے فوٹوگرافی کا انتظام بھی کر لیا ہے، ویڈیو وغیرہ بنانے کا اہتمام بھی کر لیا۔ اب ظاہر ہے اگر آپ پہلے میں کہہ دیں بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ، حرام ہے سب غلط ہے، تو ابھی اس کا منہ چڑھے گا اور آپ سے منہ پھیرے گا، اچھا مول صاحب پھر ملوں گا انشاءاللہ شام کے وقت میں آ کے، السلام علیکم۔ اب اسے جو کل کو کرنا ہے وہ سب کر ڈالے گا۔ اس لیے ضروری ہے جب کوئی اس طرح کی بات پیش کرے تو اس کی باتوں کو سنو، اور سننے کے بعد غور کرو کہ ہمیں اسے کیا کہنا ہے۔ پھر اسے کہ بھائی جان دیکھو آپ جو ولیمہ کر رہے ہیں، ولیمہ بہت اچھی بات ہے، لیکن چونکہ آپ نے ویڈیو کا جو انتظام بتایا ہے اور کھڑے کھانے کا جو انتظام بتایا، پھر یہ ولیمہ نہیں ہے، یہ تو سلیمہ بن گیا، یہ تو تھیٹر بن گیا۔ اس میں بہو بیٹیوں کی تصویر آئے گی اور وہی فلم جب بنے گی کل چلائی جائے گی، وہی بدنامی اور بے پردگی کا ذریعہ بنے گی، کل وہی زنا اور گناہ کا ذریعہ بنے گی۔ اس میں تو سینکڑوں مفاسد ہیں۔ ہماری وہ بیٹیاں جن کو آج تک ہم نے پردے کے دامن میں چھپا کے رکھا، وہ کل سب کے سامنے کلیئر اور اوپن ہو جائے گی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور دیکھو ولیمہ سنت ہے، ولیمے میں برکت رکھی گئی ہے، لیکن چونکہ جو آپ نے اس کا تھیٹر بنایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ولیمے کا مطلب ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ایک بکری ذبح کر دو۔ بہت بڑا ولیمہ 50-60 اتنے ولیمے ہونا اور اتنی تعداد ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ آپ نے غلط کیا۔ بھئی اگر میری مانو تو آپ ذرا اس سے تائب ہو جاؤ، اس سے بچو اللہ کے واسطے۔ کوئی برا نہیں کہے گا، اگر کوئی آپ کو برا کہے گا میں آپ کے برابر کھڑا ہوں گا، ہم نوا ہوں گا اور میں خود بات کروں گا، آپ کیوں شرمائیں اور کیوں گھبرائے؟
اور دیکھو جو آپ کھڑا کھانا دے رہے ہیں یہ تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. کھڑا کھانا تو اپنے گھروں میں کوئی بھی نہیں کھاتا، چاہے مسلم ہو یا غیر. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس کو تو وہ لوگ کھاتے ہیں جن کی ڈسک سڑ گئی ہو یا ان کی ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم ہو یا وہ کھڑے نہ ہو بیٹھ نہ سکتے ہوں، ان کو کولے کی پرابلم ہو، تو ان لوگوں کے عذر ہوتا ہے. جو لوگ صحیح سلامت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توانائی دی ہے، صحت و تندرستی کی دولت سے نوازا ہے، وہ کیوں یہ کام کریں گے؟ یہ ٹھیک نہیں. لہذا میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اسے بدل دیں. میرے دل کی چاہت ہے. اور اگر نہیں بدلتے تو دوست ایک بات سن، مجھے آپ کے کھانے سے کوئی انکار نہیں، رسگلے سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے، مجھے الحمدللہ کوئی شوگر نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کوئی نفرت نہیں ہے، مجھے وہ کھانا بہت اچھا لگتا ہے، میرے دل کی چاہت ہوتی ہے کہ میں بھی کھاؤں، لیکن چونکہ اس میں جانا اور اس طرح کھڑے ہو کے کھانا یہ بے غیرتی سی نظر آتی ہے اور ایسا جی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو زمین میں اتار لوں، یہ کہیں اور چلا جاؤں. میرے دل پر تو آرے چلتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. دعائیں تو کیا نکلے گی، بد دعا نکلتی ہے. اس لیے میں تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیں. پھر انشاءاللہ کسی وقت پر میں حاضر ہوں گا اور 1 گھنٹہ آپ کے مقام پر رہوں گا اور بہت دعائیں دوں گا آپ کے لیے. خدا کے واسطے آپ ایسا کر لیں. چنانچہ اگر آپ اتنے پیار بھرے انداز میں، اتنی محبت بھرے انداز میں اس کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات وہ آپ کی مانے گا، ضرور مانے گا. یہ عاجز آپ ہی کے بیچ میں رہتا ہے اور کئی لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور جو وہ دعوت دینے کے لیے آتے ہیں مدرسے میں تو میں ان سے پیار بھرے انداز میں انہیں بٹھاتا ہوں اور بٹھانے کے بعد وہاں سے اٹھ کر 2 رکعت ادا کرتا ہوں اور 2 رکعت ادا کر کے اب اللہ سے مانگ کے اس کے پاس پھر ملتا ہوں. آپ جیسے اتنے چائے وغیرہ کا نظام پورا ہو جاتا ہے. اب یہ 2 رکعت کیوں؟ یہ 2 رکعت اس لیے پڑھی جا رہی ہے پیارے اللہ، میرے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے میں انہیں پراپر بات سمجھا سکوں یا اپنے مضمون کو پورا ان کے اندر اتار سکوں یا ان کے دل سے بات منوا سکوں. اللہ جی آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ زبان میں قوت دے دیجئے اور اسے سمجھنے کی فہم دے دیجئے. چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بات ذہن میں ڈالتے ہیں اور ایسی سبق زبان سے جاری کرتے ہیں جس کا خود بھی نفع ہوتا ہے اور اس کو بھی نفع ہوتا ہے. تو یہ تو بات مانتا ہے، اور اگر نہیں مانتا وہ معذور سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے. اچھا جی آپ کی تو مجبوری ہے، ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے تو باتیں ایسی بتا دی ہمیں شرم لگ رہی ہے، ہم غلطی پر ہیں اور آپ حق پر ہیں. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کی دعوت علیحدہ سے کریں. میرے بھائیو، اگر آدمی کام کرے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے، چونکہ خود اپنے آپ کو نہیں منا پاتے، ہم اپنے آپ کو منائیں. ہم اس بات کو 2-2-4 کی طرح دل میں بٹھا لیں کہ طریقہ وہی اچھا ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، چیز وہی اچھی ہے جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے، جس کو آپ نے غلط کہا ہے اس کے سوا کوئی چیز عزت و احترام کی نہیں. اور یہ بات حق ہے. اگر اس طرح کی دعوتوں میں ہم شریک بھی ہو جائیں دوستو، یاد رکھو، بتاؤ کیسے چور سے بن جاتے ہیں. شرم لگتی ہے نہیں؟ ایسا جی کرتا ہے کہ یار کہیں سے دائیں بائیں سے چھپ کے جلدی نکلیں. اس لیے کہ جتنا مزہ رسگلہ کھانے کا نہیں ہے اتنی ذلت کا احساس ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے آدمی. اس لیے جس چیز میں دل گواہی نہ دیتا ہو اور تکلیف پہنچتی ہو تو بہت اچھے انداز میں ان سے معذرت کر لینا چاہیے اور تاکہ وہ اس چیز کو سمجھے. اسی طرح عقیقہ ہے، بہت اچھی چیز ہے. عقیقہ غلط نہیں ہے، عقیقہ ایک سنت ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور جس بچے کا عقیقہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے آفات ہٹا دیتا ہے، جی اس کے اوپر سے بیماری ہٹا دیتا ہے. بہت بڑا فائدہ ہے. اب عقیقے کا مطلب نہیں ہے 1000 آدمی ہو، عقیقے کا یہ مطلب ہے کہ جناب 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی 100 آدمی یہ بھی چل سکتے ہیں. چنانچہ عقیقے موقع پر جب کوئی دعوت کرنا ہے تو اس سے بھی اس کے تعلق سے بات کرے یا ایکسٹرا طور سے جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے یا تفسیر کا موقع ہوتا ہے ان موقع پر آپ کبھی کبھی ان چیزوں کو عنوان بنا لیں اور لوگوں سے کہ دیکھو مجھے آج ایک چیز پر بیان کرنا ہے، بات کرنی ہے آپ لوگوں سے، اور وہ سنائیں ان کو بھئی عقیقہ سنت ہے، اس کے اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. لیکن چونکہ عقیقے میں جو بیماریاں آ گئی ہیں میں ان منکرات پر نکیر کرتا ہوں. وہ کیا مثلا اب عقیقے میں بھات چل گیا ہے، بھئی یہ تو شریعت میں ثابت نہیں ہے، بات آپ نے کہاں سے جوڑا ہے، عقیقے میں یہ چیز ٹھیک نہیں. تو اس طرح جو ان کی غلط چیزیں ہیں ہم ان کے اوپر گفتگو کریں اور ان سے بات چیت کریں. اسی طرح مڑھا ہو گیا، مڑھے کے اندر آپ کی دعوت کی جاتی ہے، وہ جب آتا ہے تو آپ بالکل اس طرح شریک نہ ہو جائیں بلکہ ان سے پہلے بات کریں، انہیں بٹھائیں. اور اگر ان کے اندر لچک ہے، ماننے کے جذبے ہیں تو منوائے، اور اگر ان کے اندر لچک نہیں ہے، وہ سخت ہیں یا آپ کو مخالف سمجھتے ہیں یا حاسد سمجھتے ہیں تو ایسے موقع پر آپ انہیں سمجھائیں بھی اور اس میں کبھی کبھی بات لینا خواستہ شریک بھی ہو جائیں. خوش دلی کے ساتھ شریک نہ ہو بلکہ دل ٹوٹا ہوا ہو، ندامت آپ کے اوپر چھائی پڑی ہو، جی آپ کو ادراک اور احساس ہو اور
صرف دفع مضرت کے لیے شریک ہوں. دفع مضرت یعنی یہ آدمی تکلیف پہنچائے گا, کل باتیں کرے گا, اور ظاہر ہے دست برداری کا موقع ہاتھ آئے گا, اور میرا جو دین کا کام چل رہا ہے وہ میرا کام چھوٹ جائے گا, یہ طلبہ برباد ہو جائیں گے, بہت بڑا نقصان ہوگا. تو دفع مضرت کے لیے بعد لینا خاص کا شریک ہو جائیے, لیکن خوش دلی سے شریک مت ہوئیے. البتہ اس کے اوپر نکیر کر دیجئے کہ یہ ٹھیک نہیں, آپ کاش اس کی جگہ ولیمہ کر یا آپ بس ویسے ہی کھانا کھلا دیتے رب کی رضا کے لیے, مڑھے کا آپ نیت نہ کرتے, اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. آپ نے نیت کھوٹی کی ہے, لہذا جب نیت غلط ہے تو اس کے اثرات بھی غلط مرتب ہوں گے, اس لیے یہ ٹھیک نہیں. اور یاد رکھو اس طرح کی جو دعوتیں ہیں ان کی وجہ سے انسان کا تقوی برباد ہوتا ہے اور اس کا خشوع و خضوع اجڑتا ہے. تو الغرض ہم امت کے جو اس طرح کے پہلو ہیں ہم ان کے اوپر نکیر کریں اور ان کو بٹھائیں, اور نکیر ہماری نفرت کے انداز میں نہ ہو بلکہ محبت کے انداز میں ہو, شفقت کے انداز میں ہو, پیار بھرے انداز میں ہو. جس طریقے سے ایک جراح یا ایک ڈاکٹر کسی کا علاج کرتا ہے وہ پھینک کے انجیکشن نہیں لگاتا ہے جی, وہ دور سے کوئی ہتھیار پھینک کر اس کے عضو کو نہیں کاٹتا ہے, بلکہ کئی مرتبہ نشہ دیتا ہے, کئی مرتبہ پیار کرتا ہے, کئی مرتبہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور پھر اس کا آپریشن کرتا ہے. تو بالکل اسی طرح امت کے جو ائمہ ہیں آپ ایک طرح کے حکیم اور ڈاکٹر ہیں. امت کے اندر جو غلط کاریاں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں آپ کو ان کا علاج بھی کرنا ہے, لیکن نفرت بھرے انداز میں نہیں جی, اس طرح کے انداز میں نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی باتوں کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ جائے, یا کسی کی انسٹ اور توہین ہو جائے, یا کسی کی بےعزتی ہو جائے, یا کسی آدمی کو ایسا لگے بس مجھے ٹارچر کر رہے ہیں امام صاحب, کسی اور کو نہیں. ہرگز آپ کی نیت یہ نہ ہو بلکہ آپ کا انداز دوسرا ہونا چاہیے. اسی طرح دوسری بات ہے, کئی مرتبہ معاشرے کے اندر عدت کے طور سے کچھ اس طرح کی چیزیں پھیل جاتی ہیں جو بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوتی ہیں. تو تجہیز و تکفین کے جو مسائل ہوتے ہیں, مثلا مسائل امامت, یہ مسائل جنازہ, تجہیز و تکفین, اس نام سے کتابیں آتی ہیں, ہم ان کتابوں کو حاصل کریں. ٹھیک ہے ہر آدمی عالم نہیں ہو سکتا, کوئی قاری ہوں گے, کوئی حافظ ہوں گے جی, کوئی اس سے بھی نیچے درجے کے ہوں گے. اب اس کی مطلب یہ چیز نہیں وہ مایوس ہو جائے. مایوس کس چیز کا نام ہے؟ مایوسی مت ہوئیے جی. آپ تقریر کرنا نہیں جانتے, نہیں جانے کی کوئی دقت نہیں ہے, لیکن اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ جیسے ہمارا معاشرہ ایسے ہم لوگ اپنی سیدھی زبان میں کسی کتاب کو لے لیں اور کتاب کا مطالعہ کریں جی. اور اگر نوجوان ہے قاری حافظ تو اسے چاہیے کہ وہ محنت کرے, اسے چاہیے کہ وہ کتاب حاصل کر لے, یہ کسی برابر میں کسی عالم سے رابطہ کر لے کہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں, میرے یہاں جہیز کی رسومات ہیں تو مجھے کس کتاب کا سہارا لینا چاہیے. ظاہر ہے وہ ان کی رہنمائی کریں گے کہ بھئی آپ فلاں کتاب کا سہارا لے لیں, یا فلاں جگہ سے آپ مضمون پڑھ لیں اور اپنی سادہ زبان میں اس کو ڈھال لیں اور اس کو بیان کریں. چنانچہ جب ایک امام بس 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ محنت کرے گا اور 5 منٹ کی تقریر تنہائی میں رٹے گا اور یاد کرے گا, جو نوجوان ہیں چنانچہ وہ رٹ لیں گے, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, بس 5-6 مرتبہ کی بات ہوگی, الحمدللہ وہ پختہ کار ہو جائے گا اور آئندہ بات کہنے کی اسے ہمت حاصل ہو جائے. اس کے لیے ہمیں کبھی نہیں گھبرانا چاہیے اور نہ کبھی کترانا چاہیے. نیز فضائل اعمال اچھی چیز ہے, لیکن مدبر امام کا یہ کام ہے کہ وہ حالات سمجھ کر کچھ کتابوں کی چینجنگ کرے. کچھ دن اسباب فضائل اعمال کے پڑھائے اور کچھ دن اسباب وہ مثلا 5 منٹ کا مدرسہ, اچھی کتاب ہے اس کا سبق لے لے. اور کئی مرتبہ عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو مسائل عید الاضحیٰ لے لے, رمضان کا موقع آیا تو مسائل رمضان لے لے. موٹے موٹے چیزوں ان کا پہلے مطالعہ کرے خود سے. اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو برابر میں کسی مولوی عالم سے پوچھ لے اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے بیان کرے. اسی طرح دشتی زیور ہے, دشتی زیور کے اندر ماشاءاللہ فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں. مثلا 40 احادیث کا جو مجموعہ ہے 40 سے زیادہ ہے, لیکن اس کی 40 احادیث اتنی قیمتی اور اتنی بہتر اور بہت زیادہ مفید کریں. چنانچہ ان احادیث کا آپ 2 دن ان کو پڑھ دیں فضائل اعمال کی جگہ, وہ بھی بڑی پیور اور بہت خاص چیز ہے اور اس کے بڑے نفع ہیں. الغرض اس تعلق سے بھی چونکہ کئی طرح کی بیماریاں پھیلی رہتی ہیں معاشرے میں. مثلا عورتیں کہتی ہیں کسی کا شوہر وفات پا جائے تو اب نہ اسے تیل لگانے دیں گی جی, حالانکہ ادھر تو اس کو غم ہے, رو رہی ہے, اب ادھر تیل نہیں لگے گا تو خشکی پیدا ہوگی, نتیجہ کل دماغ کی خرابی سامنے آئے گی, تو اس سے بھی ممنوعیت اس کے اوپر پابندیاں لگا دیتی ہیں. اس طرح کے موٹے موٹے مسائل جب آپ سیکھیں گے تو ان کو کبھی کبھی بیان کریں. بھئی عورت کو سر کے اوپر تیل لگانا منع نہیں ہے, حال بتہ دلہن والا تیل ہے اسپیشل, اس کے لیے تو ممنوع ہے جس میں خوشبو مہکتی ہو, لیکن جو نارمل تیل ہے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, انہیں استعمال کر سکتی ہے. اسی طرح ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے عورتوں کی ذات میں کہ کافر اگر عورت آ جائے اس سے پردہ ہے, حالانکہ غیر مسلم عورت بھی تو عورت ہے, وہ کوئی مرد تھوڑا ہی ہے. تو چنانچہ ان کو سمجھایا جائے. اور آج کل کے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے
ان ملک کے حالات میں اور زیادہ ضروری بنتا ہے ہم اس طرح کے مسائل پر غور کریں۔ بعض آپائیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے مسائل بیان کرتی ہیں، گو میرا مطلب یہ بھی نہیں ہے ان آپاؤں کو ٹورچر کریں، آپ ان کو ذلیل کریں، یہ ان پر پھپتیاں کسیں، نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اور ان کو اتنا علم نہیں ملا، یہ تو قضا و قدر کے فیصلے ہیں، اس میں کس کا ہاتھ آ سکتا ہے آگے؟ لہذا وہ جو مسائل بیان کرتے رہیں، لیکن چونکہ جو چیز غلط ہے آپ کو تو اس پر نکیر کرنی ہے، آپ ان کو بتائیں کہ غیر مسلمہ عورت بھی عورت ہے، لہذا اس سے کسی معتدہ کا پردہ نہیں ہے، تو اب اس کو آنے جانے میں کوئی اس طرح کی چیز مانے نہ بنے۔ اسی طرح کئی مرتبہ عورت عدت میں ہوتی ہے اور آج کل سردیوں کا زمانہ ہے، اب منہ پھٹتا ہے، ہواؤں سے ہاتھ پھٹتے ہیں، اب ظاہر ہے اس کے لیے تو آرڈر ہے ان کا کہ بھئی کریم نہ لگا سکے، یہ زیب و زینت کے باب میں آئے گی اور یہ ٹھیک نہیں۔ اب معتدہ کا منہ پھٹ رہا ہے، کسی کے پیر پھٹ رہے ہیں، اب وضو کرتی ہے تو اس کو کلفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ ضرورت کی چیز ہے، یہ باب الزینت میں نہیں آتی ہے، یہ زینت کے سنگھار کے باب میں نہیں آتی ہے، یہ ضرورت کے باب میں آتی ہے۔ تو اس طرح کی جو کریم ہے جس کی وجہ سے چہرے کی پھٹن مندیل اور برابر ہو جائے، اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ کئی عورتیں کہتی ہیں کہ آسمان سے پردہ ہے، چنانچہ اوپر پل لٹکواتی ہیں، تو اس طرح کے موٹے موٹے مسائل ہمیں کبھی کبھی ان کے اوپر گفتگو کر دینی چاہیے اور برابر میں کسی سے پوچھ لینا چاہیے، اور تاکہ ہم کھل کر بیان کریں۔ امامت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری صفائی کی بھی ہے۔ صفائی دیکھیے اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، نبی علیہ السلام کو بھی پسند ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاف رہتے تھے، تمام ائمہ اور خلفاء وہ بھی صاف رہتے تھے، اور صفائی سب کو پسند ہے، معاشرے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بلکہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہماری صفائی کا عالم یہ ہے کہ ہم جن مقامات پر رہتے ہیں، جہاں ہم بیٹھتے ہیں، جن حجروں میں رہتے ہیں، جی ان حجروں کے اندر ہماری چادر وہ سمٹی رہتی ہے، سلیقے کا وہاں کوئی بیڈ شیٹ نہیں بچھا ہوتا، یہ کوئی چادر نہیں بچھی ہوتی، یہ کوئی میٹ نہیں بچھا ہوتا، اور اگر بچھا رہتا ہے تو چادر کہیں پڑی ہے، تکیا کہیں پڑا ہے، جی اور ایک پنی یہاں ٹنگی ہے، ایک لنگی وہاں ٹنگی ہے، ایک کپڑا یہاں ٹنگا ہے، ایک برتن یہاں پڑا ہے، دو برتن وہاں بکھرے پڑے ہیں اور ان کے اندر خود گندگی اور بدبو ہو رہی ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ ہر آدمی کا فریضہ ہے وہ سمجھے مجھے اسلام کی بہت مضبوط تعلیم ہے، جس کا مطلب ڈھکی چھپی اعضاء کو صفائی کرنے کا پیغام دیتا ہو، جو مذہب ڈھکے چھپے اعضاء کی صفائی کرنے کی تعلیم دیتا ہو، وہ مذہب کسی کو کبھی میلا اور گندا کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور ویسے بھی اسلام کے ماننے والے پاک و پوت اور صاف ستھرے ہوا کرتے ہیں، جی ہم اپنے آپ کو میلا کچیلا رکھیں، یہ آڑی ٹیڑھی ٹوپی رکھیں، یا ایک پیچا اونچا اور ایک پیچا نیچا، یا داڑھی الجھی اور گجلک رکھیں، نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ صفائی تو بہت ضروری امر ہے، چنانچہ ہم صبح اپنے نظام کو پورا مرتب کریں، اور اس کو بھی سمجھیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک سنت ہے، اس پر عمل کر رہا ہوں۔ چنانچہ اپنی ذات کی بھی صفائی کریں، اپنی ٹوپی کو برابر مینٹین کریں، صاف کریں، اور اسے سلیقے سے اوڑھیں، سلیقے سے پہنیں۔ داڑھی کے حصے اگر اونچ نیچ میں بہ رہے ہوں اور برابر ہو رہے ہوں تو ایک مشت کا چکے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، چنانچہ اس میں مٹھی میں ہاتھ لے، یہ کسی حلاق سے بات کرے اور اسے برابر کرائے، صحیح کرائے، اور اس کے اوپر تیل لگائے اور اس میں کنگھا کرے۔ اسی طرح اپنے کپڑوں کا پورا دھیان رکھے، ساتھ ہی ساتھ میں مسواک کا اہتمام کرے، اور اگر مسواک سے کچھ داغ نہیں چھوٹتے ہیں، کئی مرتبہ پیر یا منہ میں آ جاتا ہے تو منہ سے بساند اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ بات کرتا ہے کتاب پڑھتا ہے تو مقتدیوں کو اس کے منہ سے بساند اور بدبو آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کئی مرتبہ کہتے تو نہیں ہیں لیکن منہ چڑھا کے بیٹھتے ہیں، پیچھے ہٹ کے بیٹھتے ہیں، یہ دیر تک آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ بدبو کی چیز تو نہ صرف وہاں امامت میں مخل ہوگی بلکہ کئی مرتبہ یہ چیز گھروں میں بھی خلل ڈالتی ہے، بیوی منہ چڑھاتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا پیغام دیا ہے تو ٹوتھ پیسٹ رکھے، برش رکھے، اور صبح اس کا استعمال کرے، یہ سونے کے بعد بھی اس کا اہتمام کرے۔ اور اگر کہیں ہمیں بات کرنی ہے، جی کئی مرتبہ ہمارے استاد آ جاتے ہیں، بڑے آ جاتے ہیں، اللہ والے آ جاتے ہیں، یہ مقتدیوں میں بات کرنی ہے، مہمانداری میں جانا ہے، اور کئی مرتبہ آدمی منہ سے منہ بھڑا کے بات کرتا ہے تو اب منہ کی بدبو ادھر پہنچتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانا دوستو بزرگوں یہ بھی ٹھیک نہیں۔ مومن کو ایسا بننا چاہیے کہ اس کی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ تمام کے تمام لوگ اس سے خوش رہنے چاہیے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے ہم الائچی کا استعمال کر لیں، چنانچہ اس کی وجہ سے خود کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی خوشبو کا ادراک ہوتا ہے، اور وہ آپ کو چونکہ آپ کی نیت صحیح ہے تو نیت کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا ثواب بھی ملے گا، بہت بڑا ثواب بھی ملے گا۔ چنانچہ الائچی جب آدمی خود میں رکھے تو کئی مرتبہ یہ بہترین ہدیہ بھی ہے، بہترین ہدیہ بھی ہے۔
ہدیے کے لیے نوٹ اور اس کی گڈی ہونا اور موٹے موٹے بڑی بڑی چیزوں کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، پیکنگ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ آج خود اس طرح کرتا ہے۔ کئی مرتبہ اپنے بڑوں کی خدمت میں ہوتا ہے، پہنچتا ہے تو پورا اہتمام کرتا ہوں اس کا کہ الائچی کہیں سے لے لی جائے، اور لے کے اس کو منہ میں بھی رکھتا ہوں، جیب میں بھی رکھتا ہوں، اور جب کسی اللہ والے کے یہاں پہنچتا ہوں تو 2-4 دانے نکال کر کہتا ہوں حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور نیت یہ ہوتی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ لو دو، اس سے محبت پیدا ہوگی چاہے وہ چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس طرح ان چیزوں پر ہم بھی عمل کریں گے تو نفع ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، کئی مرتبہ مسجد میں امام ہوتے ہیں اور وہاں صفائی کے نام پر گند اٹھا رہتا ہے، مسجد کے جو صفیں ہوتی ہیں وہ گندی ہوتی ہیں، اور سردیوں کے زمانے میں یہ جو ٹوپر بچھتا ہے تو یہ بھی بہت میل خورا ہو جاتا ہے، اور لوگوں کا خیال کیا ہے؟ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی مسجد جتنی میلی کچیلی ہوگی اور وہاں اپنے صاف ستھرے کپڑے آ کے رگڑیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ہائے ہائے، کسی بات غلط سمجھی گئی، وہ خانہ خدا ہے، خدا کا گھر ہے، وہ تو صاف ستھرا رہنا چاہیے، بلکہ ہم جب خانہ خدا میں داخل ہوں خود ہمارے پیروں کی وجہ سے ایک ذرا سا ذرہ بھی مسجد میں نہیں گرنا چاہیے۔ ایک مومن کا اس پہ خیال ہونا چاہیے کہ ارے اللہ آپ کے پاک گھر میں آ رہا ہوں، میری وجہ سے کوئی ناپاکی اور گندگی نہ پھیلے۔ تو ہمارے بہت سارے بزرگ جب مسجد میں جایا کرتے تھے باضابطہ اس کے لیے جراب رکھتے تھے اور مسجد کے نام پر وہ پہنتے تھے تاکہ میرے پیر کا ایک دھول بھی مسجد میں نہ گرے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کچھ اس قدر محتاط تھے۔ اسی طرح مسجدوں کے مصلے کئی مرتبہ سال گزر جاتا ہے، ان پہ تیل گر جاتا ہے، ان کے اوپر نشانات آ جاتے ہیں، لیکن انہیں کبھی دھلتے نہیں۔ آپ کو نہیں دھلنے ہیں الیاذ باللہ، وہ دھلوانے ہیں کسی طالب علم کو لگا کر، کسی شاگرد کو لگا کر، یا کسی پڑوس میں کوئی مقتدی ہے اس کو کہہ کر بھائی مصلی دھلوا دیجیے، آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ چنانچہ 1 مہینے میں مصلی کو ایک بار دھلوا دینا چاہیے، اس کے اندر سے گند سن جو ہے وہ نکل جاتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، سجدہ کرتے وقت بھی جی لگتا ہے۔ اور تو کئی مرتبہ جب ناک سجدے کے قریب جاتا ہے تو مصلی میں سے عجیب سی بساط آتی ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ اس طرح زائد کاغذات یا پھٹے ہوئے قرآن ان کا جائزہ لینا چاہیے اور انہیں سائڈ کرا کے رکھنا چاہیے، اور کسی صاحب دل سے کہنا چاہیے بھئی مسجد میں قرآن رکھے، ان کے اوپر جزدان نہیں ہے، آپ کاش 2 میٹر کپڑا یا 10 میٹر کپڑا خرید کے لائیں اور یہ بہترین مصرف ہے خرچ کرنے کا، اس پر ذرا خرچ کریں، اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح مسجد کے جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں، بیت الخلا ہوتے ہیں، وہ تو قابل ذکر ہے ہی نہیں، ان پر بات کرنے جیسا ہے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جی۔ جب کہیں جا کے دیکھیے مسجد کے بیت الخلا اور غسل خانے وہ اٹے رہتے ہیں، کہیں شیمپو کے پاؤچ، صابن کے پاؤڈر اور اس کے کاغذات وہ وہاں پڑے رہتے ہیں، اور بیت الخلا کا عالم انہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی آدمی فوراً جیسے داخل ہو ویسے نکل جائے، کیوں کہ تو اس قدر سڑے رہتے ہیں، ان کے نشانات جو ہیں سفیدی کو بدل چکے ہوتے ہیں اور وہ سیاہی میں تبدیل ہو جاتے ہیں یا وہ پیلے زرد ہو جاتے ہیں پورے طور سے۔ میرے بھائیو، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں۔ ہمارا فریضہ بیٹھتا ہے، ہم وہاں چکے ہیں، لوگ نہیں سمجھتے صفائی کے مقام کو، ہمیں سمجھانا ہوگا۔ اس لیے بلکہ بیت الخلا میں آدمی کئی مرتبہ جاتا ہے گند پھیلا کے آتا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں، ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم ضرورت اپنی پوری کریں تو ضرورت پوری کرنے کے بعد اتنا پانی وہاں کہ پورے طور سے وہ بھی صاف ہو جائے، بلکہ پائیدان پر بھی لوٹا بہا دیں، آنے والا یہ سمجھے کہ یہاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اصل یہ تو میرے لیے صفائی کرنے آیا تھا۔ اس لیے کسی مومن کے دل کو خوش کرنا یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے، کسی کے دل کو تسلی پہنچانا یہ بھی تو بہت نقطے کی بات ہے۔ اس کے ذریعے کوئی دعائیں دے گا آپ کو، اور اگر آپ سمجھیے، آپ چھوڑیے، آپ سے پہلے کوئی آدمی اپنی ضرورت پوری کر کے گیا ہو اور اس نے اپنی گندگی کو اس کے اوپر حصے پہ چھوڑ دیا ہو، پہلی بات تو یہ بہت شرم کی ہے، آدمی اپنے اندر کا حصہ کسی کو دکھائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن اگر اس نے چھوڑ دیا فرض کرے اور آپ وہاں جا رہے ہو، ایمانداری سے کہو، آپ ان کے حق میں دعا کریں گے یا بد دعا؟ آپ ان کی تعریف کریں گے یا برائی؟ آپ کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا نہیں لگے گا؟ جب مجھے کسی کا یہ بد کردار، یہ بد عملی اچھی نہیں لگ رہی ہے تو مجھے میری کیا چیز اچھی لگے گی؟ اس لیے ہر آدمی اصلاح کا آغاز چونکہ اپنی ذات سے ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ اپنے اوپر پہلے فٹ کرے، چنانچہ خود اپنے آپ کو صفائی کر کے اور برابر کر کے پانی بہا کے تب وہاں سے آئے، اور پھر بچوں کے ذریعے، تیزاب کے ذریعے ہفتے بھر میں ایک بار اگر صفائی ہوتی رہے اس کی تو ہفتے بھر تقریباً وہ چل جاتا ہے، اور لوگوں سے بھی سمجھائے اس بات کو، یہ بات چھپانے کی نہیں ہے اور لوگوں کی نہیں ہے اور نہ بتانے کی نہیں ہے، لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، سالہ سال گھر میں رہتے ہیں اور سب کے سب لوگ یہی ٹھٹمبے کرتے ہیں، جو جاتا ہے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور بھاگ آتا ہے، اور دوسرا آدمی ناک بھون چڑھا کے چڑھتا ہے اور اس میں جاتا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ آپ بلکہ باضابطہ اس کو عنوان بنائیں اور مسجد کے مصلی اور ممبر سے اس بات کو سمجھائیں، اے لوگوں یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنے بیت الخلاؤں کو صاف ستھرا رکھیں، چنانچہ وہاں جو پاؤز گر جائیں انہیں اٹھائیں۔ کئی مرتبہ مسجدوں کے اندر جالے، نہ صرف جالے بلکہ کالے ہو جاتے ہیں،
ظاہر بات ہے وہ کالے کیوں ہوئے، اس کا مطلب ایک لمبے زمانے سے صفائی نہیں کی گئی ہے، تو لہٰذا اس کا پورا خیال رکھیں، ہم ان جالوں کو بچوں کے ذریعے صاف کرائیں۔ اگر کوئی وہاں خادم ہے بہت اچھی بات، اگر خادم نہیں ہے ہم خادم کو طے کرائیں، لوگوں کا ذہن بنائیں۔ بھئی مسجد کے لیے ایک امام ہوتا ہے، ایک مؤذن ہوتا ہے، اور امام کا کام نماز پڑھانے کا ہوتا ہے اور مؤذن کا کام اذان پڑھنے کا ہوتا ہے، لیکن ایک خادم بھی ہوتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدمت کرنے والے الگ ہوتے تھے، تو آپ ایک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے، ایک خدمت کو، ایک خادم کو طے کریں آپ اس میں۔ دیکھیے لوگوں کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، اب ان کو سمجھاتے نہیں اس بات پر، ہمیں یہ باتیں انہیں سمجھانی ہوگی۔ اور میں نے کہا کہ صاحب مقام کو خود مقام سمجھانا ہوگا، آپ کو خود ان سے جتلانا ہوگا ہم کون لوگ ہیں، ہم کس درد کے لوگ ہیں، کس طرز کے لوگ ہیں، ہمارا کیا معیار ہے، ہمارا کیا نظام ہے، ہمیں اس بات کو خوش دلی کے ساتھ ان سے سمجھانا ہوگا۔ میں سمجھ رہا ہوں باتیں بہت ہو رہی ہیں، بات کو بہت کم کر دیتا ہوں۔ اسی طرح بستی میں نوجوان ہوتے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری میں صرف وہ لوگ ہیں جو مسجد میں بوڑھے آتے ہیں، جو نوجوان مسجد میں نہیں آتا اس سے ہمارا کوئی لینے دینا نہیں ہے، ہم تو ان کے امام ہیں جو مسجد میں آتے ہیں۔ نہیں دوستو، ہم ان کے بھی امام ہیں جو مسجد میں نہیں آتے، اور خاص کر نوجوان آج کل علماء یا ائمہ یہ سمجھتے ہیں یہ نوجارے چھوڑو، یہ تو ہر دن موبائل میں رہتا ہے، موبائل کے چٹھمبوں میں رہتا ہے، فلموں میں رہتا ہے، نشوں میں رہتا ہے، یہ چھوڑو، اس سے کیا بات کرنے جیسا یہ ہے ہی نہیں، مارو اس کو گولی، اس طرح کے فکرے کستے ہیں، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے وہ نوجوان وہ بھی ہماری زندگی کا ایک جز اور حصہ ہے، ہم اس کے لیے طریقے اختیار کریں، اور اس کے طریقے کیا ہیں؟ اس کو دھمکانا نہیں، ڈرانا نہیں، برے انداز اور الفاظ سے بات کرنا نہیں ہے، بلکہ جو نوجوان بچے میں اس طرح کے وہ نماز نہیں پڑھتے یا مسجد نہیں آتے، ہم ان کی ایک ترتیب بنا لیں، فہرست بنا لیں، اور فہرست بنا کر کے پھر ان کے رابطہ نمبر حاصل کریں، اور رابطہ نمبر لے کر ان سے فون کریں اور کہیں بھائی میں آپ کی مسجد کے امام بول رہا ہوں، ماشاءاللہ مجھے آپ کی تعریف کے بارے معلوم ہوا، آپ بہت اچھے نوجوان ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، مطلب رکھتے ہیں، اور صبح و شام آتے ہیں، میں 6 مہینے سے آپ کی مسجد میں امام ہوں، لیکن ایسا نوجوان دیکھنے کا ہی نہیں ملا، تو میں چاہ رہا ہوں یہ تو آپ آ جائیں، میں آپ کے پاس آؤں، محبت بھرے انداز میں سے بات کریں۔ ظاہر ہے وہ کہے گا نہیں حضرت امام صاحب میں ہی آپ کے پاس حاضر ہوں گا، آپ کیوں پریشان ہوں گے، یا اگر ایسی بات ہوئی تو میں آپ کو اپنے مقام پر موقع پر آپ کو یاد کروں گا، آپ کو بلاؤں گا۔ چنانچہ اس طرح پیار کی بات کرے، جب وہ آ جائے تو اس سے پھر اس کی کارگزاری ہوگی، کیا کرتے ہو ماشاءاللہ، کہاں کام کرتے ہو، کس کمپنی میں جاب کرتے ہو آپ، یا کیا آپ کا دکان باڑی کس باری کیا کام ہے آپ کا، اب وہ اپنی کہانی سنائے گا، اس کی کہانی سنیں پیار بھرے انداز میں، ماشاءاللہ کتنا نفع ہوتا ہے، کیا پروفٹ ہے، کیا نظام ہے وہاں کا، اور کس طرح سے آپ ڈیوٹی دیتے ہیں، بھائی بہت اچھا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ماشاءاللہ تو نماز تو وہاں ادائی کرتے ہوں گے آپ، کہ اب وہ پوری کہانی نہیں ہے امام صاحب آپ سے جھوٹ بولنے کا کیا بات ہے، نماز تو بس ہوتی ہی نہیں ہے میری، اب اس سے پیار بھرے انداز میں کہے کہ نہیں بھائی آپ جیسے نوجوان سے یہ امید نہیں ہے، ہم تو آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں، آپ کے اندر ساری خوبیاں ماشاءاللہ، مسجد کا خیال رکھتے ہو، امام کا خیال رکھتے ہو، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہو، اور محلے کے لوگ آپ کا تعریف کرتے ہیں، اور بس ایک چیز کی بات ہے نماز، یہ چھوٹی سی بات ہے، آپ ذرا سے اگر اس کمی کو پورا کر لیں گے تو آپ بہت اچھے نوجوان ہوں گے۔ چنانچہ آپ جب اس طرح سے ہلکے سے انداز میں اس کو سمجھائیں گے فوراً آپ کی بات ماننے کی کوشش کرے گا، لیکن پہلے دن بہت زیادہ زور نہ دیں اس کو، آج پھر چھوڑ دیں، پھر کسی موقع پر اس کا پتہ لے، رابطہ لے، اس کے مقام پر جائیں، پھر اس سے بات کریں۔ یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کئی نوجوان جو بیمار ہو جاتے ہیں، دوستو بیمار والا موقع بہت، اس کو کبھی ہاتھ سے چوکنے نہ دیں۔ کوئی بستی میں آپ کا بیمار ہو جائے، مقتدی بوڑھا بھی ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیمار کی عیادت کرنا، محبوب علیہ السلام کی خود عادت تھی، جب آپ کو پتہ لگتا ہے کوئی بیمار ہے تو آتا بھی مریضاً آپ علیہ السلام بیمار کے پاس آتے اور اسے کہتے لا باس ابھی طور انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی الجھن کی بات نہیں، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر آپ دعا بھی پڑھتے اللہم اشفی شافی انت الشافی لا شفیع، اس طرح سے آپ دعائیں بھی فرماتے تھے ان کے لیے۔ تو جب ہمیں پتہ لگا فلاں آدمی بیمار ہے، اپنی نیت صحیح کر لیں دوستو، دوسری نیت نہ کریں وہ ہمیں چائے پلائے گا، یہ کچھ کھلائے گا، یا ہمیں کچھ دے گا، نہیں، کون دے گا، کس میں ہمت ہے ہمیں دینے کی، ہمیں دینے والی ذات تو اللہ کی، ہرگز کسی کے مال پر رال نہ ٹپکائیں، ہمیں دینے والی جو اللہ اسے دے سکتا ہے مجھے بھی تو دے سکتا ہے جی، ہم کسی کے مال پر رال بالکل نہ ٹپکائیں، طمع بالکل نہ کریں، کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کا گاڑا دیکھ کر، جی کسی کا مکان اور کار و باہر دیکھ کر ہم ہرگز اپنے آپ کو نہ بدلے۔ یاد رکھو بزرگوں، آپ کے پاس وہ قیمتی دل ہے جس کا بدل آج اس سرکار میں بھی نہیں ہے، جس کی قیمت ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ اتنا قیمتی دل رکھتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں، دنیا کے کام آپ کی دعاؤں کی وجہ سے سنورتے ہیں جی، آپ کی فکروں کی وجہ سے سنورتے ہیں، جو کمال، جو اخلاق، جو کردار آپ کے پاس ہے وہ بڑوں کے پاس نہیں ہے۔
ہم آئے دن دیکھتے ہیں لوگ بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن کھانے کا سلیقہ نہیں، پہننے کا سلیقہ نہیں، پینے کا سلیقہ نہیں۔ پتہ لگتا ہے وہ اپنی ذات میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور سفید کپڑے پہن کر آڑے ٹیڑھے اور پورے بالکل اسے لٹ کی طرح ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے سلیقہ نام کی کوئی چیز ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کھانا کھاتے ہیں، مثلا وہاں شیر رکھی ہے یا سالن رکھا ہوا ہے، جی اب وہاں سے شیر اٹھائیں گے اور اس کے چمچ میں اٹھا کے لائیں گے، وہ ساری چیزوں میں ٹپکتی ہوئی آتی ہے اور وہ کھاتے ہیں مزے سے بیٹھ کر۔ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پتہ لگتا ہے بس کپڑے پہن کر 2 گاڑی خرید کے بڑا ہو گیا، لا حول ولا، یہ کوئی ذاتی چیز تھوڑی ہے، یہ تو بدلنے والی، روٹ جانے والی، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جس پہ آدمی فخر کرے۔ اخلاق تو یہ تھا۔ اب اس سے پتہ لگتا ہے کتنے پانی میں ہے۔ اگر اسے کچھ سیکھا ہوتا، یہ کسی کامیاب استاد کی نگری میں رہا ہوتا، یہ کسی مضبوط اللہ والے شیخ کی تربیت میں رہا ہوتا تو اسے سمجھاتا کہ ایسے کھانا کھانے کا نہیں ہے، کھانا کھانے کا ڈھنگ یہ نہیں، یہ تو پلیٹ کو ڈش کے قریب کرتا، یہ اپنے ڈش کو اپنے قریب لا کر پلیٹ میں لیتا، کچھ بھی نہ گندا ہوتا۔ اس لیے دوستو، جو دولت آپ کے پاس ہے، جو نعمت آپ کے پاس ہے، جو احترام آپ کے پاس ہے، جو ضابطے آپ کے پاس ہیں، وہ دنیا کے پاس نہیں ہے۔ لہذا ہم نوجوانوں کو اس طرح سے ورگلائیں اور انہیں دین کے نام پر کھڑا کریں اور ہمت دلائیں۔ ہرگز ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم ان نوجوانوں کے پاس جائیں گے لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگوں کو جو کہنا ہے کہنے دو، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ لوگ تو آپ کے کپڑوں سے خوش نہیں، آپ کی جوتی سے خوش نہیں، آپ کی ٹوپی سے خوش نہیں، آپ کی خوشبو سے خوش نہیں، آپ اس پر کیوں جاتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں اس پر جانا ہے میرا اللہ کیا کہے گا، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے گا۔ اسی طرح نوجوانوں سے موبائل اور اس جیسے کام نہ لیں۔ کئی مرتبہ ہمارے علماء اور ائمہ نوجوانوں کا موبائل دیکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہم ٹھیک ہے، جی ان کی دنیاوی چیز دیکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اس طرح کے کام ان سے لینے کا نہیں ہے، ان سے دوسرے کام لینے کا ہے، بلکہ اس سے تو ان کو جان چھڑانی ہے، بچانی ہے۔ آج ہر آدمی کو دیکھو موبائل میں الجھا ہوا ہے، صبح اور شام دن رات اسی میں گزر رہی ہے، نہ بچوں کی تربیت کا خیال ہے نہ اپنا، بلکہ کئی لوگ تو مسجد میں آتے ہیں موبائل چلاتے چلاتے آتے ہیں اور آ کے نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، اور جیسے نماز سے فارغ ہو السلام علیکم اللہ، جیسے نکلیں گے ایک دم سے جیب میں ہاتھ اور پھر موبائل۔ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے وحی آ رہی ہے ان کے لیے کہ بھائی تمہاری نماز قبول ہوگی، جلدی سے دیکھو، اس میں واٹس ایپ پہ آ گیا ہے پیغام۔ یہ چیز ٹھیک نہیں۔ ہم ماڈل بنے، نمونہ بنے، ہم خود اپنے موبائل کو ایسے اوقات میں استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے والے لوگ یہ سمجھیں کہ ملک بھی موبائل میں گھسے رہتے ہیں ہر دن۔ نہیں، یہ تو عشاء کے بعد استعمال کریں یا آپ تنہا ہو کر استعمال کریں۔ اور آخر کا ایک پیغام، ہم اپنی خلوت کو مضبوط کریں، اپنی تنہائیوں کو مضبوط کریں۔ ہمارا ہو یہ رہا ہے کہ ہم جلوت کے نیک اور خلوت کے پاپی۔ میں یہ بات آپ سے بعد میں کہہ رہا ہوں اور اپنے دل سے پہلے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے منہ سے میرا دل بہت زیادہ قریب ہے اور آپ مجھ سے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے ہم اس کے لیے تنہائی کا موقع پائیں اور وہاں بیٹھ کر کے چند منٹ استعمال کریں، اور تنہائی بھی ایسے ہم وہاں گناہ نہ کریں اور دوسری چیزیں نہ کریں۔ اس لیے آج سب سے بڑا نقصان اس بات سے ہوا ہے کہ ہماری خلوت وہ اجڑ گئی ہے۔ ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں شیطان کو شرما دینے والے کام کرتے ہیں، اور جب لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں تو پھر ہم بہت عظیم اللہ والے ہوتے ہیں، کامیاب اللہ والے ہوتے ہیں، وہ جو تنہائی کو بھی پختہ کرتے ہیں اور تنہائیوں کو بھی اس طرح گزارتے ہیں میرا اللہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ یہ تحریر وہاں لگائی جا سکتی ہے، میں ہر وقت اللہ کی نظر میں ہوں۔ اس سے بھی بہت بڑا سبق ملتا ہے اور فائدہ ملتا ہے، اور آدمی کو یاد آتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح اپنی تنہائیوں کو آدمی پختہ کار کرے۔ اسی طرح نوجوانوں کا تعلق اپنی بستی کا کسی اللہ والے سے کرائے۔ اب اس میں کوئی محدود اور متعین اللہ والا نہیں ہے، جو بھی جس بستی میں جس کا جدھر رجحان بنتا ہو انہی سے جوڑ دے، اور جب بھی آپ انہیں جوڑیں گے آپ کا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ کسی اللہ والے کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ والا بھی صحیح نظام کا آدمی ہو، جی جب وہ کسی اللہ والے سے جڑیں گے انہیں تربیت دے گا، سلیقہ دے گا اور کہے گا اے بچوں ایسی زندگی گزارو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کئی مرتبہ بچوں ہماری وجہ سے مسجد کا امام تنگ ہوتا ہے، مؤذن تنگ ہوتا ہے، خادم تنگ ہوتا ہے۔ بچوں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے ہمارے الفاظ اور انداز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ اس طرح کے اسباق پڑھائیں گے تو ان نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، وہی آپ نوجوان آپ کی خدمات کے لیے تیار ہوں گے اور آپ کا پورا احترام بھی رکھیں گے۔ جمعہ کا خطبہ اور خطاب دو چیزیں ہوگی۔ خطبہ وہ اہم چیز ہے، جہاں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں ائمہ کو چاہیے خطبے کو ازور یاد کریں، حفظ یاد کریں، اور یہ کوئی مشکل اور بھاری چیز نہیں ہے۔ ہم تنہائی میں یاد کریں اور پھر کسی دوست کو سنا لیں، سنانے کے بعد وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس سے ایک تو بہت اپنا فائدہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ امامت کا ایک جز اور ایک حصہ بنتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر کہیں کبھی خطبہ نہ ہو تو شرمندگی کا باعث نہیں ہوگا۔ چنانچہ یاد کیا جا سکتا ہے، خطبے کو شارٹ بنایا جا سکتا ہے، بہت مطول اور اس کا بڑا ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ خطاب بیان، جمعہ کے بیان کا جو وقت ہوتا ہے بہت محدود ہوتا ہے، 10-15 منٹ، لیکن یاد رکھو
یہ بیان بڑا قیمتی ہوتا ہے، اسے یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ 10 منٹ میں کیا بات کریں گے، اس لیے کہ آج جمعہ کے دن وہ نمازی آنے والے ہیں جو ہفتے بھر کبھی نہیں آتے، وہ قیمتی نوجوان آنے والا ہے، لہذا موٹی موٹی باتیں جو سمجھانے کی ہوتی ہیں ہم ان کے بارے میں پہلے غور کر لیں، بھئی آج کیا سمجھانا چاہیے، آج کیا کہنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے اور 2 رکعت پڑھ کے پھر اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ چنانچہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، شادی کے مسائل، نکاح کے مسائل، فلاح کے مسائل، ان پر ہم ان کو متنبہ کریں، ان کو سمجھائیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک بات اس باب میں وہ یہ کہ ہم اپنا بیان صرف وقت پر پورا کر دیں، وقت سے آگے 1 منٹ بھی نہ لیں۔ مثلا اگر 1:30 بجے خطبہ ہوتا ہے، اذان خطبہ ہوتی ہے 1:30 بجے، تو ہم 1:30 بالکل نہ لیں، اس لیے کہ جو لوگ آتے ہیں کئی مرتبہ ان میں جنونی آدمی ہوتے ہیں، اجرت باز آدمی ہوتے ہیں، اور وہ نہ آپ کو سمجھتے نہ خطبے کا مقام سمجھتے، وہ کسی چیز کا مقام نہیں سمجھتے، وہ تو بس آگے ہیں بیچارے، جمعہ ہے اس لیے آگے ہیں۔ چنانچہ اگر 2 منٹ بھی آپ کی سوئی آگے گزری، وہ ایک ہی آدمی کھڑے ہوئے ہیں، مولوی صاحب بہت ہو گیا، وقت ہو گیا، اذان پڑھا دیجیے، تو بس اتنی سی بات اس کی آپ کے تن بدن میں آگ لگا دے گی اور آپ کا جو سارا نظام ہے وہ بکھر جائے گا۔ کئی مرتبہ اس میں آدمی سنبھل نہیں پاتا، غصہ آ جاتا ہے اور لڑائیاں اور جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس کی طرف سے دوسرے لوگ بولتے ہیں میں تیرے پہ آفت آ گئی تھی، عذاب آ گیا تھا تیرے اوپر، اس طرح کی باتیں شروع ہوتی ہیں، اس سے نقصان بہت ہوتا ہے دوستو۔ اس لیے پلے گرے باندھ لیں، جہاں بھی ہم جمعہ کے بیان کریں تو بس بھائی کچھ بھی ہو ہمیں تو صحیح وقت پر سمیٹ دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک حدیث باقی رہے گی، آدھی رہے گی، رہنے دو، اگلے ہفتے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے دوستوں بہت بڑے بڑے مفاسد اور نقصان سامنے آئے۔ یہ عاجز کو بھی بہت سارے لوگ جمعہ کے دن دعوت دیتے ہیں، تو میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں بس وقت صحیح وقت۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں 5 منٹ آگے کوئی بات نہیں، 10 منٹ کوئی بات نہیں، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑے اس کے مفاسد ہیں۔ تو ان باتوں کا ہم پورا خیال رکھیں، جو چیز ہمارے ذمہ میں آ رہی ہیں بس ان کو اتنی حد تک پورا کرنا ہے اور پھر آگے بڑھ جانا ہے۔ بیان کے سلسلے کی ایک اور آخری بات، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، بہت سارے علماء بہت قیمتی ہیں ماشاءاللہ، آپ حضرات میں بڑے قیمتی صاحب زبان اور صاحب بیان اور پڑھنے پڑھانے والے لوگ آپ میں جید علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، تو وہ لوگوں سے مشورہ کر لیں، اور ان جید علماء کو چاہیے کہ ان کے پاس وقت ہے تو ذرا سی 5 منٹ کی تحریر لکھ دیں، ایک تقریر ذرا سی 5 منٹ کی تحریر کر دیا کرے 10-15 دن میں، 10-15 دن کے لیے وہ کفایت کر جائے گی، اور واٹس ایپ پہ اس کو جاری کر دیا جائے، وہ سب کے کام دے دے گی۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہو وہ معذرت کے قابل ہے، اس لیے کہ آپ سب کے سب اصحاب علم اور قیمتی افراد ہیں۔ البتہ یہ ضروری بات ہے جو اس وقت ذہن میں آ سکتی تھی اس سبق کو میں نے نقل کیا۔ سب سے ضروری اور سب سے پہلی بات جس کو میں آخر میں نقل کرتا ہوں وہ ہے اخلاص۔ اخلاص، اس کا سب سے بڑا نقصان آج یہ ہو رہا ہے، ہر آدمی کے دل میں یہ بات آ رہی ہے ریا، دکھلاوا، شاید یہ ریا اوپر ترائے گی اور آگے بڑھائے گی۔ نہیں دوستو، یہ ریا آدمی کو ڈبونے والی ہے، یہ ریا آدمی کو اجاڑنے والی ہے، یہ تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ دیکھو ایک ظاہری سی بات، ہم چونکہ اکثر لوگ کسان ہیں، کسانی کرتے ہیں، جی جیسے دانا بوتے ہیں، گیہوں بوتے ہیں، آج کل گیہوں کا فصل چل رہی ہے، وہ بونے کا نظام چل رہا ہے، گیہوں بوتے ہیں، جو دانا گیہوں کا زمین کے اوپر رہ گیا اور زیر زمین نہیں گیا، یاد رکھو وہ درخت نہیں بن سکتا، اور نہ وہ پھل دے سکتا، اور نہ آگے وہ بیج دے سکتا، نہ وہ فصل کی نظام کو آگے بڑھا سکتا۔ جو کانچی گنے کی اوپر ہی ٹکی رہ گئی اور زمین میں نہیں گئی، یاد رکھو وہ کبھی اینٹ نہیں بنا سکتی۔ بالکل یہی عالم ہے، جو عالم اور اللہ والا خلوت کا عادی نہ بنا، تنہائیوں کا عادی نہ بنا، خدا کی رضا کا عادی نہ بنا، اخلاص کا عادی نہ بنا، یاد رکھو بس وہ اسی دانے کی طرح اوپر رہے گا، اور چند دن ہوا پڑ کر اور چند دن بارش پڑ کے وہ اپنا وجود کھو دے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو اللہ والا بس پھوکٹ میں رہے گا اور اوپر رہے گا اور اخلاص کی مایا حاصل نہیں کرے گا، چند دن اس کے اوپر حسد کی نظر پڑے گی، لوگوں کی آڑی ٹیڑھی نظر پڑے گی، لوگ باتیں کریں گے، اور چونکہ وہ بھی چمکنا چاہے گا اور چند دن چمکے گا، اور چند دنوں کے بعد ہمیشہ کے لیے اسے چمکنا وہ بند کر دیں گے۔ اس لیے جہاں شہرت ہوتی ہے وہاں حسد بھی ہوتا ہے، اور حسد آج بہت تیز پھیل رہا ہے، لہذا ہم حسد سے بچنے کا یہی ذریعہ ہے، تنہائی میں رہیں، اپنے دل کو دیکھ لیں، دل کیا کہہ رہا ہے، دل کے جذبات کیا اس مقام پر کچھ سامنے آنے کے ہیں، یہ خلوت میں بیٹھ جانے کے ہیں، تو اس طرح دل کو ناپ لیں، جو مجبوری کی چیزیں ہیں ان میں آنا ہوتا ہے، اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر، آج کے سبق پر مجھے بھی پورا عمل کی توفیق دے، اور آپ حضرات کو بھی، وما توفیقی الا باللہ۔